آقا کی حدیث ہے نا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. کہ نماز ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے. 5 مرتبہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور پھر آپ غسل کرتے ہیں، پاکیزگی کے بغیر تو نماز کا تصور ہی نہیں ہے کسی نوعیت کا. مگر آپ کو کیا نظر آتا ہے ہمارے ارد گرد صفائی کا وہ عالم جو ہے، جہاں ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد ہم نے کیا حالت کی ہوتی. نماز دیکھیے آپ کہ ہمارے وہ جو امام ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کے، وہ قطار جب تک سیدھی نہ ہو جائے اس کے بغیر نماز جو ہے وہ شروع نہیں کرتے. یہ تصور ہے. عربس تھے، عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس طرح سے. ایک چیز البتہ ضرور ان میں تھی، لٹریچر جو تھا ان کا بڑا طاقتور تھا عرب. اور پھر جب آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کی تربیت کی تو وہی عرب تھے سارے کے سارے. وہی عرب جو اس سے پہلے یعنی کہ اسلام کی آمد سے پہلے عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب آپ ان کی تربیت کی اس سے پہلے وہی لوگ جو تھے وہ آپس میں کیسے لڑتے مرتے تھے اور اس کے بعد دنیا میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں تھا. مگر آپ دیکھیے کہ تربیت نے، خیر وہ تو ایک مطلب غیر معمولی بالکل ہی نہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اس تربیت کا اور آپ کی شخصیت کا. وہ تو آپ کا قرب جہاں عطا ہو جائے وہ تو پھر اس نے تو قوم بننا ہی بننا ہے. جس قوم کی جو بنیاد میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے، جس کے بنیادی عقائد میں نماز جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے. آپ وضو کرتے ہیں، آپ صاف ستھرے رہتے ہیں. 5 مرتبہ جب آپ وضو کرتے ہیں اور پھر آپ غسل کرتے ہیں، پاکیزگی کے بغیر تو نماز کا تصور ہی نہیں ہے کسی نوعیت کا. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کس قدر ایک پاکیزہ قوم ہوگی جو 5 مرتبہ وضو کرتی ہے اور غسل کے بغیر جس کی یعنی کہ جس کے دینی اخلاقیات میں شامل ہے کہ آپ نے ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی جسے آپ کہیے کہ اپنے آپ کو غسل دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے وضو کرنا ہے 5 مرتبہ. وہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آلموسٹ آپ یعنی کہ اپنا آدھا وجود تو دوبارہ ایک طرح سے اسے واش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں نا تو کیا انسان کی وہ، مگر آپ کو کیا نظر آتا ہے ہمارے ارد گرد صفائی کا وہ عالم جو ہے. وہ وضو کی حد تک تو ہم کر بھی لیتے ہیں مگر جہاں ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد ہم نے کیا حالت کی ہوتی. تو ہم اس کے فلسفے کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکے. لیکن میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، مگر اٹس دیئر، وہ موجود ہے. کوئی ایسی چیز ہے، وہ جو آقا کی حدیث ہے نا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. تو یہ گمشدہ میراث ہے. یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ، یہ ترقی، یہ تہذیب، یہ ڈسپلن، یہ علم بالکل آپ کے ارد گرد کہیں پڑا ہوا ہے. اور آپ نے سن بھی رکھا ہے، آپ جانتے ہیں. بالکل جیسے چشمہ گم جاتا ہے نا، وہ کہیں آپ کی ادھر ہی جیب میں کہیں پڑا ہوتا ہے، کسی وقت بھی آپ اٹھا کے اور آپ اسے لگا لیتے ہیں. تو جب یہ مل جائے گا آپ کو، یا جب آپ اس کی تلاش میں نکلیں گے تو یہ آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اسے پوچھیں گے کہ اچھا ایک ہی چیز ہے یار، ادھر کی خریدا ہے نا، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا. چونکہ اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں یہاں جتنے دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو پہلے کسی 10 میں سے 5 لوگوں نے، 4 لوگوں نے، 8 لوگوں نے نہ سن رکھی. اگین کوئی پوائنٹ، کوئی نقطہ بات کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، وہ شاید نیا ہو. ورنہ یہ واقعات یہ ہم سب نے سن رکھے ہیں، بیشتر لوگوں نے سن رکھے ہیں. نماز دیکھیے آپ، یہ تو روز کا ہمارا منظر ہے. کیسی آپ وہ قطار آپ دیکھیے کہ ہمارے وہ جو امام ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کے، وہ قطار جب تک سیدھی نہ ہو جائے اس کے بغیر نماز جو ہے وہ شروع نہیں کرتے. یہ تصور ہے. تو قطار تو آپ تو 5 مرتبہ قطار بناتے ہیں، 5 مرتبہ یعنی کہ قطار بناتے ہیں اور کافی دیر کے لیے بناتے ہیں. اور کیسے ڈسپلن کے ساتھ آپ رکوع کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں. افسوس کہ جیسے ہی آپ وہ ختم ہوتی ہے تو جب آپ چپلیں پہننے لگتے ہیں وہاں آپ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات جھگڑا تو خیر نہیں کرتے مگر وہاں وہ ترتیب آپ کو نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ اس کی روح کو نہیں ہم سمجھ پاتے. اور ایک گلہ پھر ہمیں یہاں اپنے جو ہمارے جو اسکالر طبقہ ہے ہر سطح کا، اس سے بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کی روح کو ہم شاید سمجھانے میں بھی اپنے لوگوں کو ناکام رہے ہیں یا سمجھاتے بھی نہیں ہیں. ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سے بہت آپ کو ثواب ملے گا اور اس کی یہ فوائد ہیں اور اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، مگر اس کے یہ جو پہلو ہے، اس کے اندر جو ایک حکمت ہے، اس کے اندر جو ایک بلاغت ہوتی ہے، جو آپ کی پریکٹیکل لائف پہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ ڈسپلن جو نماز میں آپ قائم کرتے ہیں وہ آپ کی عملی زندگی کو کیسے سدھار سکتا ہے.
وہ شاید تربیت بھی ہم اپنے لوگوں کی نہیں کرتے ہیں. یہ بات ہم شاید اپنے لوگوں تک پہنچاتے بھی نہیں ہیں. ایک اسی طرح سے پروٹوکول کی آپ بات کر رہے تھے. اور دیکھیں نا، ہم نے تو جب یہ پڑھ لیا تھا، ہمیں اسی وقت زندگی کی یہ، ہم بھی انسان ہیں، کبھی ہم نے بھی غلطی کی ہوگی، کر بھی جاتے ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مگر سمجھ آ گئی تھی بات کہ اب جب ہم نے پڑھ لیا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محفل میں جب آپ تشریف لے جاتے تو آپ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھئی اٹھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی تھی بیٹھ جاتے تھے. اب اگر کوئی شخص مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اور سچا مسلمان بھی غلطی تو کر سکتا ہے، مگر یہ کہ عاشق رسول ہے، اور وہی بات کہ وہ عشق کا فلسفہ اسے سمجھ میں آ گیا ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ جس نے یہ سن لیا اور جس کو یہ سمجھ میں آ گیا، کیا وہ کسی پروٹوکول کا متقاضی ہوگا؟ Possibly not. نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ اسے سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اس کے لیے نا اونچی جگہ پر وہاں بیٹھنے سے زیادہ کونے میں جہاں جگہ مل جائے نیچے بیٹھنا زیادہ طمانیت کا باعث ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو فالو کر رہا ہوگا. اسے پتہ ہوگا کہ تو بہ جا جتھے بہنا ہے، تو جڑے مرضی صوفے دے بہ جا، تو دنیا پاویں تیری جنی مرضی واہ واہ کر لوے، تو پاویں جننے مرضی پروٹوکول لے لوے، مجھے جو سنت پہ عمل کر کے اپنے نبی کی، مجھے جو سکون مل رہا ہے، مجھے جو طمانیت مل رہی ہے، اور مجھے جو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں خدا کے نزدیک ہوں، مجھے جو احساس ہو رہا ہے کہ جب میں مروں گا تو میں اپنے نبی کو جب جب آمنا سامنا ہوگا، میں منہ دکھاؤں گا، تو میں کہہ سکوں گا کہ میں نے آقا آپ کی سادگی کی سنت پر عمل کیا تھا. دنیا جاہو جلال اور حشمت کے لیے بھاگ رہی تھی، دوڑ رہی تھی، مگر میں اس طرف نہیں گیا. شاید مجھے برا بھی کسی وقت لگا ہو کہ یار دیکھو میں بھی تو برابر کا ہی آدمی ہوں، اس کے پیچھے لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں اور میں جناب پیچھے کھڑا ہوں، مجھے کوئی ریسیو بھی کرنے نہیں آیا. مگر چونکہ میں نے اپنے نبی کے لیے کیا، اپنے نبی کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کیا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے اس سے سکون حاصل ہوگا. اگر اس عشق کے فلسفے کو سمجھ گیا ہے نا کوئی شخص، تو اس سے جو سکون حاصل ہوگا، جو طمانیت حاصل ہوگی، وہ ساری دنیا کا جاہو جلال بھی آپ کو نہیں دے سکتا. تو پھر یہ پروٹوکول، یہ گاڑیاں اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی بالکل. لیکن اگین ہوتا کیا ہے، اس کی بھی کئی سطحیں ہیں. ایک طرف ہم ادھر سے تربیت کرتے ہیں، اس پائے کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ کو وہی بات ہے نا کہ پھر آپ کے اندر ایک فقیری جو ہے وہ آتی ہے. وہ فقیر کے پاس گیا نا بادشاہ وقت، تو اس نے کہا کہ مجھے اس لیے بھی فقیر اچھے لگتے ہیں کہ میرے جو والد تھے، دادا تمہارے، وہ خود تقریباً ایک فقیر آدمی تھے. مطلب بالکل فقیر ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہوتی. اور ابھی میں وہ کیا ہوا تھا، وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزر تھا، تو میں بہت سارے دوست ملے جو والد صاحب کو جانتے تھے، تمہارے دادا کو، اور تو وہی بات ہو رہی تھی. سب نے مجھے وہی بات یاد کرائی دوبارہ. میں نے اس شو میں بھی بلکہ ذکر کیا کہ وہ 11-12 بجے اپنے کام پہ جاتے تھے، 4 بجے وہ اس کو ختم کر دیتے تھے، اور کوئی پوچھتا تھا تو ایک ہی جملہ کہتے تھے، میرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا.